پہلے بھی میں نے بات آپ کو بتا رکھی اور میں اس کا ذکر اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے۔ تمام عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جو عبادت ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اور اس میں اللہ نے جو فائدے رکھے ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے۔ جو روزی کی برکت رکھی ہے وہ جو فائدے رکھے ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے۔ اس کے ساتھ جو فائدے اللہ نے جس عمل میں عبادت میں رکھے ہیں اگر اس کی نیت کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بس اصولی طور پر یہ یاد رکھیے کہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے تمام مقاصد کے لیے، اپنی تمام ضرورتوں کے لیے دعا۔ پھر بھی انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کروں گا، اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا۔ گناہوں سے بچو۔ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی بغیر اسباب سب کچھ کرنے پر قادر ہے، لیکن وہ جو بھی کرتا ہے اسباب کے تحت کرتا ہے۔ جب وہ خود اسباب کے تحت کرتا ہے تو ہمیں بھی اسباب کے تحت ہی اپنا کام کرنا ہے۔ اس لیے روزی روٹی کا مسئلہ ہو، صحت و تندرستی کا مسئلہ ہو، کوئی اور ہو، ان سب میں ہمیں صحیح تدابیر، جائز تدابیر ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ گناہوں سے بچنا، صحیح تدابیر اختیار کرنا اور اللہ سے خوب مانگنا۔ جو موجود ہے اس پر شکر، اور جو چاہیے وہ مانگو، اور جب تک نہ ملے صبر۔ ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں، جو چاہیے وہ مانگو، جو آپ کے حوصلے ہیں، جو آپ کی تمنائیں ہیں، مانگو، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ بہت زمانہ گزرا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے یہاں، وہ بتایا کرتے تھے ایک آدمی کا حوصلہ ہے، حضرتی کے الفاظ ہیں یہ، کہ وہ سائیکل پر اکتفا کر رہا ہے، ٹھیک، اور ایک آدمی کا حوصلہ ہے اسے کار چاہیے، کار مانگو۔ کون منع کرتا ہے؟ مانگو، لیکن ایک تو جب تک نہ ملے اس وقت تک صبر کرنا ہے، شکایت نہیں کرنی ہے، اور ایک حرام سے نہیں لینا ہے۔ یہ تو بات طے شدہ ہے ہی کہ ناجائز اور حرام سے نہیں لینا ہے، یہی سمجھ لو۔ تو دعا کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام۔ افطار سے پہلے افطاری سامنے رکھ کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے نہ مانگے، کوئی ضروری نہیں۔ اس وقت اپنے دل میں مانگتے رہو۔ جی، خاص طور سے جب منہ میں کھجور رکھیں، یہی ہے افطار کا، عین افطار کا وقت۔ اس وقت دل میں مانگ لو کچھ جو آپ کی سب سے اہم ضرورت ہے، جو آپ کا سب سے خاص مقصد ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ اہم مطالبہ ہے آپ کا، اس وقت مانگ لو۔ اسی طریقے سے روزانہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے سب دعائیں مانگو۔
مستقل نماز حاجت کی نیت سے 2 رکعت پڑھیے، اچھی بات ہے، نہیں تو مثلا آپ اوابین پڑھ رہے ہیں، آپ کو 6 رکعت پڑھنی ہے اوابین، آخری 2 رکعتوں میں صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر لیجیے گا اور پھر دعا کیجیے گا۔ ایسے ہی تہجد میں آپ کو 8 رکعت پڑھنی ہے، 12 پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، آخری 2 رکعتوں میں صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر لیجیے گا اور مانگیے۔ ہاں، خود تو کریں نا، دوسروں سے دعا کرا ہو جاوے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے بھائی۔ گناہ پر گناہ کرتا رہے اور دوسروں سے دعا کے لیے کہتا رہے، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ جی ہاں، انشاءاللہ سب آسان رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو ضرور مد نظر رکھو، تقدیر پر ایمان ضروری ہے، اور تقدیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے متعین کر دیا ہے پہلے ہی، کہ اس کو کتنی روزی دینی، کون سا عہدہ دینا، نہیں دینا، کیا نہیں دینا۔ ہاں، تو دعاؤں کے بعد، کوششوں کے بعد بھی وہی ملے گا جو طے ہے، اور دعا اور کوشش کے بغیر پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہاں، اور جب محرومی کا احساس ہو تو اس احساس کو یوں سوچ کر نکال دیا کرو کہ جتنی ہماری تمنائیں اور آرزوئیں مٹیں گی، اور تو اللہ رب العزت ان سب کا بھرپور بدلہ عطا فرماوے گا، بدلہ نہیں، بھرپور بدلہ عطا فرماوے گا۔ جی ہاں، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جی ہاں، یہ سب چیز آدمی سوچ رہے، ان سب طرح عمل کرے، پھر کوئی دقت نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا، بیوی کے لیے دعا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا، یہ سب نیک ہوں، سب با اخلاق ہوں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور ان میں سے کوئی گڑبڑ ہو تو مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس دعا کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں۔ خوب بات آپ کو بتائی، سمجھائی، کچھ مغرب کے بعد، کچھ فجر کے بعد۔ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، تمام اختیارات صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ کوئی پیر بھی، شیخ بھی، اللہ والا بھی آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم خود بھی اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں۔ اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے اسباب پیدا فرمائے ہیں، ہم اسباب اختیار کریں۔ توکل کا بیان بہت دنوں سے چل رہا ہے، کل ختم ہو گیا، انشاءاللہ اب آگے چلیں گے، وہ بتایا آپ کو۔ توکل، ترک اسباب کا نام، اسباب چھوڑ دینے کا نام توکل نہیں ہے۔ جو اسباب اپنے پاس ہیں انہیں اختیار کرو، بھروسہ اللہ پر رکھو۔ جی، اسباب نہیں ہیں تو بھی ہمت نہ ہارو، اللہ بغیر اسباب کے بھی مقصد پورا کر سکتا ہے، اور کوئی سبب کبھی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جی ہاں، عمل کے وقت زیادہ سمجھ میں آتی ہے بات۔ ہاں، دیکھو، جب ہمارے پاس اسباب ہوتے ہیں تب بھی ایک دھر پکڑ سی دل کے اندر لگی رہتی ہے، پتہ نہیں کامیابی ملے گی، کبھی نہیں ملے گی۔ جب آدمی کو کامیابی کی امید ہو تو اس کا پاؤں آگے کو اٹھتا ہے، اور نہیں تو نہیں اٹھتا۔
تو یہاں توکل کی ضرورت ہے، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کی ضرورت ہے۔ ہم محنت کریں گے انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو اللہ پر بھروسہ، اعتماد، توکل کے ساتھ اپنی کارگزاری جاری رکھو، اسباب بھی اختیار کرو اور دعا بھی کرو، اللہ پر بھروسہ بھی رکھو۔ رات بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، امتیاز بالکل الگ الگ جو ہوں گے نا قیامت کے دن ہوں گے۔ اس دنیا میں گناہگار اور نیک آدمی میں کوئی خاص فرق نہیں، بلکہ مومنوں میں اور کافروں میں بھی کوئی خاص فرق نہیں۔ وہ بھی کھا رہے پی رہے، وہ بھی موج اڑا رہے، ہاں، لیکن ظاہر میں اور باطن میں بڑا فرق ہے۔ جی ہاں، جو دل کی طاقت اور دل کا سکون مومن آدمی کو اور نیک آدمی کو حاصل ہوتا ہے، وہ دوسروں کو نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اور جو مصائب اور مشکلات مومن کو پیش آتے ہیں، ان سب کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے، اور گناہ گاروں کو، کافروں کو ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوگا۔ اللہ سے اپنی حاجتیں اور مقاصد مانگنے کا ایک طریقہ تو نیک بننا، دعا کرنا ہے، ان سے بھی مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا ایک دستور یہ بھی ہے کہ جو نافرمان بندے ہیں نا، تو ان کو نافرمانی کے باوجود خوب دیتا ہے، خوب دیتا ہے۔ لیکن یہ خطرناک حالت ہے، بڑی خطرناک حالت ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں نولیہ ما تولیٰ ونصلیہ جہنم، وہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دیتے ہیں اور پھر اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بعض حضرات دل میں بھی بات آ سکتی ہے، اور کچھ لوگوں کے کہنے سننے سے دماغ بھٹک جاتا ہے۔ نہ، حسب حال اپنی حالت کے مطابق شیخ سے تعلیم حاصل کرتے رہیں، پوچھ پوچھ کر عمل کرتے رہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اسی کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں۔ اللہ کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، اور قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اس کا کثرت سے حکم ہے۔ اور اللہ نے مومنین کی جو دوسری صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک صفت آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر بھی کئی جگہ قرآن پاک میں بیان فرمائی، تو اس میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ اس کے جو طریقے ہیں، دیکھو فوج کے بارے میں، پولیس کے بارے میں کچھ سنا ہوگا، کچھ دیکھا ہوگا، سارے ہی ایٹم بم چلاوے ہیں، نہیں، سارے ہی ہوائی جہاز اڑاوے ہیں، نہیں، اور کیا کریں؟ جس میں جس کام کی صلاحیت ہوتی ہے، جس کو جو کام سپرد کیا جاتا ہے، وہ کرتا ہے کام، وہ کرتا ہے کام۔ نماز فرض ہونے کے واسطے کچھ شرطیں ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ، ہیں؟ حج فرض ہونے کے لیے کچھ شرط ہے کہ نہیں؟ ہیں؟
زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کوئی شرط ہے کہ نہیں ہے؟ تو امر بالمعروف کے لیے بھی کچھ ہوگی شرط یا نہیں؟ ہاں، اس کے لیے بھی صلاحیت اور قابلیت ہوگی، اسی کے مطابق کام کرنا، اسی کے مطابق کام کرنا، جس کو جو کام سپرد کیا جاوے، جس کو جو کام سپرد کیا جاوے، جس میں جو اہلیت ہوگی وہی اس کو سپرد کیا جاوے گا۔ البتہ ایک کام ہے جس کے لیے کوئی زیادہ قابلیت اور زیادہ صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں، کہ ہم ہر ایک دوسروں کو دین کی طرف متوجہ کر دیا کریں، موقع محل دیکھ کر دین کی طرف متوجہ کر دیا کریں، ان کو علماء صلحاء کی طرف متوجہ کر دیا کریں۔ جی ہاں، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہی آتا ہے۔ ہر ایک کے لیے وعظ و تقریر، ہر ایک کے لیے منبر نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جس کے اندر صلاحیت ہے اس کے لیے ہے۔ جی ہاں، بہرحال میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، خاص انداز تھا، جو جس سے سنا بس وہی لے لیا، اسی کے پیچھے لگ لیے، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ جو بات جس پر اعتماد کیا گیا ہے، جو بات اس نے بتائی ہے، بس اس پر ہو، وہ حسب حال تعلیم کرے گا، حسب حال۔ جی ہو گیا بھائی، ناشتے کا انتظام ہو گیا؟ اچھا چلو اچھا ٹھیک۔ اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، اللہ کے قرب اور اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ ہے۔ جی ہاں، صبر بھی بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ صبر کا مطلب ایک ہی ہے بس، اور کیا ہوتا، جو نہ ملے اس کی سہار، بس یہی چیز ہے۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو، جتنی زیادہ یاد ہو سکیں دعائیں اتنی یاد کرو، اور ان کو ان کے وقت پر پڑھو۔ اس سے افضل ذکر نہیں، قرآن پاک تو ہے، وہ تو ہے، لیکن موقع محل کے اعتبار سے بولا جاتا ہے بہترین ذکر ہے، افضل ذکر ہے۔ جی ہاں، بہترین عبادت ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور اپنی دعائیں، اپنی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، اس سے اپنی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ جی ہاں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کثرت سے پڑھو، جس مقصد کے لیے چاہے پڑھو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کثرت سے پڑھو۔ جی، درود شریف مختصر ہی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھو۔ جی ہاں، فضول کاموں سے بچو، ایسی دوستی جو عبادت میں خلل ڈالے، جو ہمارے کاروبار میں خلل ڈالے، جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاوے، بالکل نہیں، بالکل نہیں، ایسے دوست نہیں، وہ تو دشمن ہے۔ دوست چاہے نظر آتے ہوں، ہاں، چاہے وہ کیا کہ آج کل اسے جو لوگ زیادہ کھاویں برگر اور پیزا کھلاتے ہوں، لیکن وہ دوست نہیں ہے۔
دوست نہیں ہے، دشمن ہے. جی ہاں. یہ کتاب جو میں نے آپ کے لیے لکھی ہے اس کو بار بار پڑھو، اس کے سب مضامین مستحضر کرو. دوستی کے بارے میں بھی اس میں خوب لکھا ہے. ہاں جی ہاں. اور کن سے دوستی کرنی چاہیے وہ بھی لکھا ہے. کن سے دوستی کرنی وہ بھی لکھا ہے. جس نے نہیں پڑھی پڑھے، اور جس نے ایک بار دو بار پڑھ لی وہ بار بار پڑھے. جی ہاں. اصلاح کا مطلب بتایا آپ کو، یاد رکھیے. اپنا بگاڑ دور کرنا، اصلاح کا مطلب ہے اپنا بگاڑ دور کرنا. کار خراب ہو جاوے تو مرمت کراتے ہیں اس کی، اس کو عربی میں اصلاح کہتے ہیں. اصلاح. آدمی بیمار ہو جاوے تو دوا کراتے ہیں، علاج کراتے ہیں، یہی ہے جسم کی اصلاح. تندرستی تو آپ خوب بولتے ہیں نا، کیا معنی اس کے؟ تن کے معنی جسم، اور درستگی کیا مطلب ہوا تندرستی کا؟ جسم کی درستگی. ہاں، علاج کراتے ہیں. ایسے ہی اپنے اندر جو اعمال کا بگاڑ ہے، اخلاق عادتوں کا بگاڑ ہے نا، وہ درست کرنا چاہیے. وہ درست کرنا چاہیے. وہ درست ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے. مومن کا بگاڑ تو بہت جلدی دور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دو چیزیں قرآن پاک میں، حدیث پاک میں خوب کثرت سے ہیں. ایک خوشخبری، بشارت، اور ایک انذار، دھمکی، وعید. جی ہاں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق. جی، یہ چیزیں شامل حال ہوتی ہیں. توفیق، اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے. ہمارے سامنے خوشخبریاں ہیں، ہمارے سامنے وعید اور دھمکیاں ہیں. جی. ہوگی بھائی تیاری؟ بہت اچھا. چلو پیچھے سے اٹھنا شروع کرو. بیٹھو دسترخوان پر بیٹھو، بیٹھو دسترخوان پر بیٹھو.